بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین اکرام، آج کا جو خطبہ ہوا ہے وہ غیبت اور غلط افواہوں کے خطرناک اسلامی سوسائٹی پر اثرات. یہ بڑا اہم خطبہ ہے بھائیوں، ہمیں سننا چاہیے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جس فتنے اور مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، خاص طور پر اس زمانے کے اندر، وہ زبان کی آفت ہے. اس کے اندر غیبت، چغلی اور غلط افواہیں اور جھوٹ اس میں سب شامل ہے. بھائیوں، یہ بڑا خطرناک جرم ہے اسلام کے اندر. یہ اسلامی سوسائٹی کو ڈھا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی معنوں کے اندر مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، یا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے، آسمان پر چڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا يدخل الجنۃ نمام، کہ چگل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور جن کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو اور نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو. کیونکہ جو شخص بھی کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے. اور اللہ رب العالمین جب کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کے گھر کے بیچ میں رسوا کرتا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خبر نشر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اجازت طلب کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اطلقت نساءک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بلند آواز سے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے. اسی وقت یہ آیت اتری، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جب ان کے پاس کوئی امن اور خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کی نشر و اشاعت کرنے لگتے ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لے یا اولی الامر کی طرف رجوع کر لیں تو یہ لوگ جو اس خبر کی گہرائی کے اندر پہنچنے والے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غلط افواہوں کی شکار خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارکہ وہ شکار ہوئی. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی جھوٹا کہا گیا. اور کفار اور منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے مختلف جھوٹے حربے اور غلط افواہیں استعمال کی. اور ہمارے لیے واقعہ بہترین دلیل ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھر کو بدنام کیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق کے اندر اللہ کے سب سے زیادہ باعزت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھیلا گیا. ابو بکر صدیق اور
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا، اور یہ معاملہ پورے 1 مہینے تک چلتا رہا مدینہ کے اندر، یہاں تک کہ مسلمان پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے تعلق سے آیتیں اتاری جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، افواہوں کے بڑے خطرناک جرم ہیں، جس میں سب سے بڑا خطرناک جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بے عزتی ہو، اس میں خوف پیدا کیا جائے، اس کے راز کو فاش کیا جائے، اس کی شخصیت کو نشانہ بنایا جائے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو بے گناہ ہیں لیکن غلط افواہوں کی بنا پر ان کو قتل کر دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو ذلیل کیا گیا ہے، اور کتنے خاندان کے تعلقات توڑ دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے افواہوں کے تعلق سے بڑا خطرناک امر جاری کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ناحق کسی قوم پر ظلم کر بیٹھو، پھر تم اپنے کرتوتوں پر افسوس کرنے لگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک عقل مند مسلمان کے لیے واجب ہے کہ کوئی بھی خبر سنے اس کی تحقیق کرے، اس کی سچائی کی تاکید کرے، اور اپنے عقلی پیمانے سے اس کا موازنہ کرے قبل اس کے کہ لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا شروع کرے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو میرے مسلمان بھائیوں، اور افواہوں کے خطرناک جرم سے بچو۔ مسلمانوں کے اتحاد کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتی ہے یہ افواہیں، مضبوط رائے کو ختم کر دیتی ہیں، سچے اور جھوٹے کے معاملوں میں لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ افواہوں کے خطرناک جرائم کہ ایک متحد مسلمان معاشرہ آپس میں دشمنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ افواہوں کے اندر لوگوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کی شہرت کو خراب کیا جاتا ہے، ان کی کارناموں کو ہضم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عزت کرنا جو عزت کے حقدار نہ ہو، اور عزت کے حقدار لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ میرے مسلمان بھائیوں، بدگمانی سے دور رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کی ظاہری عیب مت تلاش کرو، اور نہ دوسروں کی باطنی عیب ڈھونڈو۔ مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص مت کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو۔ اللہ کے بندوں، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غلط افواہوں سے محفوظ رکھے، اور غیبت و چغلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔